پیارے بھائی اور بہن، اب ہم خدا کے کلام کو شروع کریں گے اور خروج کی کتاب باب 30 کو اٹھائیں گے اور اس پہ غور کریں گے۔ اگر ہم باب 30 میں دیکھیں گے تو پہلی بات جو ہم کو یہ باب میں نظر آئیں گی وہ ہے باخور جلانے کا خربنگا۔ آیت 1 اور 2 میں لکھا ہوا ہے، اور تو باخور جلانے کے لیے کیکر کی لکڑی کی ایک خربنگا بنانا، اس کی لمبائی 1 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ ہو، وہ چوکنٹی رہے اور اس کی اونچائی 2 ہاتھ ہو، اور اس کے سنگ اسی ٹکڑے سے بنائے جائیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ آیت کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا خربنگا تھا۔ یہ جو باخور جلانے کا خربنگا تھا وہ جگہ تھی جہاں دعا ہوتی تھی۔ آیت 3 اور 4 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور تو اس کے اوپر کی 7 اور چاروں پہلوؤں کو جو اس کے گردا گرد ہیں اور اس کے سنگوں کو خالص سونے سے باندھنا، اور اس کے لیے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور تو اس تاج کے نیچے اس کے دونوں پہلوؤں میں سونے کے 2 کڑے اس کی دونوں طرف بنانا، وہ اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں گے۔ تو یہ چھوٹے سے چیز کو کڑے لگے ہوئے تھے تاکہ چوبوں کے ذریعے سے کاہنہ اٹھائے۔ ویسا گنتی کے کتاب میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ جب اسرائیلیاں بیابان میں سفر کر رہے تھے تو لیویاں سامان کو اٹھاتے تھے۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، اور تو اس کو اس پردے کے آگے رکھنا جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہے، وہ سرپوش کے سامنے رہے جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے، جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا۔ یہ جو خربنگا تھا پردے کے سامنے رکھا گیا، اور صندوق اور سرپوش پردے کے اس طرف تھے، یعنی کہ پاک جگہ پہ تھے جہاں سے عبادت ہوتی تھی۔ آیت 7 اور 8 میں لکھا ہوا ہے، اسی پر ہارون خوشبودار باخور جلا کرے، ہر صبح چراغوں کو ٹھیک کرتے وقت باخور جلائے، اور زوال و غروب کے درمیان بھی جب ہارون چراغوں کو روشن کرے تب باخور جلائے۔ یہ باخور خداوند کے حضور تمہاری پشت در پشت ہمیشہ جلایا جائے۔ پیارے بھائی بہن، یہ جو خربنگا تھا قربانی چڑھانے کا خربنگا نہیں تھا۔ آیت 9 میں لکھا ہوا ہے، اور تم اس پر اور طرح کا باخور نہ جلانا، نہ اس پر سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی چڑھانا، اور کوئی تپاون بھی اس پر نہ تپانا۔ تو میرے دوست، صرف باخور یہ خربنگا پہ رکھا جاتا تھا۔ جب بھی چراغ جلاتے تھے کاہن جا کے باخور جلاتا تھا۔ یہ خربنگا جو ہے دعا کے بارے میں بات کرتا ہے، اور ہم کو یہ اس لیے معلوم ہے، کئی کو بولے تو بائبل میں اگر ہم دیکھیں گے تو جہاں جہاں بھی دعا اور حمد و ثنا ہوئی ہے وہاں خربنگا پہ باخور جلایا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم زبور کی کتاب باب 141 اور اس کی آیت 2 پڑھیں گے تو داؤد بولتے ہیں، میری دعا تیرے حضور باخور کی مانند ہو۔ اگر ہم مکشفہ کی کتاب دیکھیں گے تو مکشفہ کی کتاب ہم کو بتاتی ہے، جہاں باب 8 اور آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوس لیے ہوئے آیا اور خربنگا کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری خربنگا پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے۔ اگر ہم لوقا کی انجیل باب 1 اور آیت 9 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا خورا نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے۔ پیارے بھائی بہن، زکریا لیوی کے قبیلے سے تھے اور انہوں خدا کے ہیکل میں خدمت گزاری کرے۔ انہوں باخور جلانے کے خربنگا کے پاس خدمت کرتے تھے، اور باخور اس وقت جلا رہے تھے جب دعا کا وقت تھا۔ لوقا اپنی انجیل جو لکھنا شروع کرے وہ زکریا کے باخور جلانے کے ساتھ شروع کرے۔ باب 1 میں لوقا باخور جلانے کے بارے میں بات کرے ہیں، یعنی کہ زکریا کے ذریعے سے خربنگا پہ باخور جلائی جاری تھی۔ دوسرے الفاظوں میں
خدا اپنے 400 برس کے خاموشی کو باخور کے خربنگا پہ زکریا کو پیغام دے کے توڑا۔ تو پیارے بھائی بہن، باخر جو ہے خداون یسوع مسیح کی نشانی ہے، جو ہمارے لیے خدا باپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں۔ ہارون عبادت کے جگہ پہ خدمت گزاری کر رہے تھے، اور ہارون یسوع مسیح کی نشانی ہے۔ آج باخر کا خربنگا آسمان میں ہے، ہم خدا کے پاس مسیح کے ذریعے سے آتے ہیں، انہوں ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مسیح آسمان میں ہیں، اور خربنگا وہ جگہ کے بارے میں بات کرتا ہے جہاں انہوں کھڑے ہیں۔ تو جب ہم خدا کے آگے دعا میں آتے ہیں تو یسوع مسیح کے ذریعے سے آنا پڑتا ہے۔ کئی لوگ یہ بولتے کہ اب جب میں نجات پایا ہوں، میں سیدھے خدا کے پاس جا سکتا ہوں۔ میرے دوست، آپ نہیں جا سکتے۔ آپ خدا کے پاس مسیح کے ذریعے سے جا سکتے ہیں۔ مسیح ہم کو خدا کے موجودگی میں لاتے ہیں۔ آج مسیح آسمان میں ہیں اور ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے اچھی بات یہ تھی کہ ان کو یہ بات کا پتہ تھا کہ ان کا سردار کاہن مسکن میں ہے، باخر جلانے کے خربنگے کے پاس، اور ان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور ہمارے لیے ایک زبردست بات ہے کہ یسوع مسیح خدا کے سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھ کے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح دنیا کے لیے نہیں دعا کر رہے ہیں۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 17 اور اس کی آیت 9 پڑھیں گے تو یہ بات کا ثبوت ہم کو ملے گا۔ انہوں خدا سے دعا کرتے ہیں جہاں لکھا ہوا ہے، میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، اب آپ شاید سوال کریں گے کہ انہوں دنیا کے لیے کیوں نہیں دعا کرتے؟ میرے بھائی، یسوع مسیح ساری دنیا کے لیے اپنی جان دیے، اور خدا کی پاک روح یہاں دنیا میں ہے، دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ یسوع مسیح ان کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی جان صلیب پہ دیے۔ پاک روح مسیح کے یہ سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح دنیا کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اپنی جان دنیا والوں کے لیے قربان کرے۔ انہوں اس وقت آسمان میں ہیں، وہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہوئے جو لوگ ان پہ ایمان لائے ہیں اور ان کو اپنا مسیح مانے ہیں۔ میں اس بات سے خوش ہوں کہ مسیح ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اگر انہوں دعا نہیں کرتے رہتے تو ہم یہاں زمین پہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یاد رکھو میرے دوست، یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے لیے آسمان میں ایک سردار کاہن ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ دعا کر رہا ہے۔ خدا ہماری دعا سن رہا ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اپنی جان صلیب پہ دیے۔ اگر ہم افسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 1 اور اس کی آیت 6 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جسے ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ میرے بھائی، کیونکہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، خدا ہم کو یسوع مسیح میں عزیز جانا ہے۔ اگر ہم متی کی انجیل باب 17 اور آیت 5 دیکھیں گے، اور مرقس کی انجیل باب 9 اور آیت 7 دیکھیں گے، اور لوقا کی انجیل باب 9 اور آیت 35 دیکھیں گے، تو خدا باپ بولا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ تو میرے دوست، ہم کو سننے کے ساتھ ساتھ مسیح کے ذریعے سے دعا بھی کرنا ہے۔ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل باب 14 اور آیت 14 میں ہم کو بتائے ہیں، جہاں لکھا ہوا ہے، اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ میرے دوست، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روح میں دعا کرنا۔ اگر آپ یہ خربنگا کے بارے میں دیکھیں گے تو دوسرے چیزوں سے الگ ہے۔ صرف کاہن یہ خربنگا پہ آ سکتا تھا اور باخر جلا سکتا تھا، اور کوئی دوسرا یہاں نہیں آ سکتا تھا۔ بادشاہ عزیہ جب یہ خربنگا کے پاس باخر جلانے کے لیے آئے تو خدا کا قہر ان پہ نازل ہوا اور ان کو کوڑ کی بیماری پکڑ لی۔ آج کے روز صرف کاہن دعا کر سکتے ہیں، اور ہر ایک وہ آدمی جو یسوع مسیح پہ سچا ایمان رکھتا ہے انہیں کاہن ہے۔ آج اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ لوگ غلط تعلیم میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر گناہ میں بھی مبتلا ہے اور یسوع مسیح کو ٹھکرایا ہے، تو بھی جب انہیں اپنے مصیبتوں کے لیے خدا کے سامنے اپنی عرضی رکھیں گا، خدا اس کے دعا کو سن کے اس کا جواب دیں گا۔ مگر میرے دوست، یہ بالکل غلط ہے۔ پہلے انسان کو یسوع مسیح کے ذریعے سے گناہوں کی معافی حاصل کرنا ہے۔ بغیر یسوع مسیح کے خدا آدمی کی دعا سننے والا نہیں ہے۔
آیت 8 میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ باخر خداوند کے حضور تمہاری پشت در پشت ہمیشہ جلایا جائے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہم خداوند کی حمد و ثنا کرتے رہنا۔ اگر ہم تسلنیوں کے پہلے خط میں دیکھیں گے تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم بلا ناغہ دعا کرنا۔ پیارے بھائی بہن، خربنگا پہ باخر صبح اور شام جلانا تھا۔ جب سردار کاہن اندر جاتا تھا اور باخر جلاتا تھا تو تھوڑی دیر مسکن میں وقت گزارتا تھا اور وہ باخر اس کے کپڑوں میں رہ جاتا تھا جب انہیں مسکن کے باہر آتا تھا، اور وہ باخر کی بو وہ لوگوں کے ناک میں جاتی تھی جو باہر کھڑے رہ کے کاہن کا انتظار کرتے تھے۔ جب کاہن چل کے جاتا تھا تو لوگوں کے ناک میں وہ باخر کی بو جاتی تھی۔ تو یہاں ختم ہوا باپتیس کا پہلا حصہ۔ اب ہم دوسرے حصے پہ جائیں گے اور وہ ہے جان کا فدیہ۔ آیت 12 اور 13 میں لکھا ہوا ہے، جب تو بنی اسرائیل کا شمار کرے تو جتنوں کا شمار ہوا ہو وہ فی مرد شمار کے وقت اپنی جان کا فدیہ خداوند کے لیے دیں، تاکہ جب تو ان کا شمار کر رہا ہو اس وقت کوئی وبا ان میں پھیلنے نہ پائے۔ ہر ایک جو نکل نکل کر شمار کیے ہوئے میں ملتا جائے وہ مقدس کی مسقال کے حساب سے نم مسقال دے۔ مسقال 20 جرا کی ہوتی ہے۔ یہ نم مسقال خداوند کے لیے نظر ہے۔ تو میرے دوست، خداوند کی عبادت کرنے کے لیے فدیہ دینا ضروری تھا۔ یہ عبادت کی دوسری ضرورت کی چیز ہے۔ ان میں وبا نہیں پھیلیں گی، کئی کو بولے تو ان لوگ چھڑائے جائیں گے۔ ان کا فدیہ نم مسقال تھا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی خداوند کی عبادت کرنا چاہتا تھا اس کو فدیہ دے کے چھڑائے جانا ضروری تھا۔ ہم کھلے عام خدا کے عبادت کے بارے میں بہت سنتے ہیں، مگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر کوئی خدا کی عبادت نہیں کر سکتا، صرف وہ آدمی خدا کی عبادت کر سکتا جو چھڑایا گیا ہے، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ چھڑائے جانے کا راستہ یسوع مسیح کے ذریعے سے کھل گیا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باپتیس کا دوسرا حصہ۔ اب ہم تیسرا حصہ اٹھائیں گے اور وہ ہے پتل کا حوض اور کرسی۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا کی عبادت کرنے والا صرف چھڑائے نہیں جانا ہے، بلکہ چھڑائے جانے کے ساتھ ساتھ پاک بھی ہونا ضروری ہے، اور یہ چیز ہم کو حوض کے طرف لاتی ہے۔ حوض کی جو جگہ ہے باہر کے صحن میں ہے، اور یہ پتل کا بنا ہوا ہے، یعنی کہ پتل کے خربنگا کے ساتھ۔ اور یہاں خدا جو ہے گناہ کا حساب کتاب کرتا ہے، اور جہاں گناہ کا حساب کتاب ہوتا ہے پتل کا حوض ہے جہاں خدا مقدس کے گناہ کا حساب کرتا ہے۔ آیت 17 سے 20 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو دھونے کے لیے پتل کا ایک حوض اور پتل ہی کی اس کی کرسی بنانا، اور اسے خیمہ اجتماع اور خربنگا کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں۔ خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہو، یا جب وہ خربنگا کے نزدیک خدمت کے واسطے یعنی خداوند کے لیے سوختنی قربانی چڑھانے کو آئیں۔ تو پیارے بھائی بہن، کاہن مسکن میں داخل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ کاہن پاؤں ہاتھ نہیں دھوتا تھا۔ جب کاہن باہر تھا تو گندا ہو گیا تھا۔ اب جب اس کے خدا کے موجودگی میں پاک مقام میں جانا ہے تو اس کو اپنے پاؤں ہاتھ دھونا ضروری ہے۔ میرے بھائی، جب آپ کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں اور آپ کو عبادت اچھی نہیں لگتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پیغام دینے والا سستی سے پیغام دے رہا ہے، بلکہ آپ میں غلطی ہے کہ آپ گندے ہیں۔ میرے دوست، یہ دنیا میں ہم گندے ہو جاتے ہیں اور ہم خدا کی عبادت نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو صاف نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمارے خداوند جو ہیں اپنے شاگردوں کے پاواں دھوئے۔ آج بھی مسیح وچ کریں۔ میرے دوست، ہم کو حوض کے پاس جانا ہے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے۔ تو مسکن میں جانے سے پہلے کاہن یہ کام کرتا تھا کہ حوض کے پاس جا کے اپنے ہاتھ پاؤں دھوتا تھا، اور جب مسکن کے باہر آتا تھا تو پھر سے اپنے پاؤں ہاتھ دھوتا تھا۔ اندر جاتے وقت اور باہر آتے وقت یعنی کہ دونوں مرتبہ کاہن کو پاؤں اور ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔
میرا خیال یہ ہے کہ پاؤں اور ہاتھ دھونا ایک اہم بات تھی، اتنی اہمیت کی بات تھی کہ بعضی وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید ایک کاہن دوسرے کاہن کو بولتا تھا ہوں گا، آپ یہ حوض کے پاس کتنے مرتبہ آئے ہیں؟ تو دوسرا کاہن یہ بولتا تھا کہ کم سے کم ایک ڈزن وقت تو آیا ہوں میں۔ تو شاید پہلا کاہن یہ بولتا تھا ہوں گا کہ میں تو کم سے کم 15 مرتبہ تو آیا ہوں۔ میرے بھائی، میں یقین کرتا ہوں کہ کاہنوں کے ہاتھاں اور پاواں دھوتے دھوتے سفید ہو جاتے تھے ہوں گے۔ میں یہ حیرت کرتا ہوں کہ خدا کئی کو ایسا چاہتا ہے کہ ہم کرنا، ہم خدا کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم خدا کی خدمت گزاری نہیں کر سکتے، یا پھر خدا ہمارا استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم صاف نہیں کیے جائیں گے۔ یاد رکھو، گندگی کے ساتھ ہم خدا کی خدمت گزاری نہیں کر سکتے۔ کاہنہ جو ہے پتل کے حوض میں پاؤں ہاتھ دھوتے تھے اور اپنے آپ کو صاف کرتے تھے، اور ہم کو اقرار کر کے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، یعنی کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے۔ یوحنا کا پہلا عام خط باب 1 اور آیت 9 بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ جو پتل کا حوض ہے ہمارے پاکی صفائی کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہم کو دھونا پڑے گا اگر ہم خدا کی خدمت گزاری کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کو دھونا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارا استعمال کرے۔ ہم پاک صاف رہنا چاہیے۔ ہمارے کپڑوں میں صرف خوشبو نہیں آنا، بلکہ ہمارے کپڑوں میں خوشبو آنے کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم بھی پاک صاف رہنا چاہیے۔ ہمارے جسم کو بھی پاک پانی کے ذریعے سے صاف کرنا چاہیے، اور ہمارا پاک پانی جو ہے خدا کا کلام ہے۔ پیارے دوست، آپ کے گناہوں کا اقرار آپ مسیح کے سامنے کرنا ہے۔ گناہوں کے اقرار کے لیے آپ مسیح کے پاس جانا ہے، اور وہ حوض آسمان ہے۔ پیارے دوست، ہر اتوار کلیسیا میں شامل ہونے کے پہلے ہم سب کو سارے ہفتے کے جو حرکتیں ہم کرے ہیں مسیح کے سامنے اقرار کرنا اور معافی چاہ لینا۔ اب آپ میرے کو یہ نہ بولو کہ آپ کبھی گندے نہیں ہوتے۔ آپ کے آنکھاں گندے ہو جاتے ہیں، یاد رکھو۔ آپ کا دماغ گندا ہو جاتا ہے، یاد رکھو۔ آپ کے ہاتھاں گندے ہو جاتے ہیں، یاد رکھو۔ آپ کے پیراں گندے ہو جاتے ہیں، یاد رکھو۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر حصے میں گندے ہو جاتے ہیں، اور ہم کو صفائی کی ضرورت ہے۔ ہمارے گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے، اور ہمارے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے ہم کو مسیح کے پاس جانا ہے۔ خدا کی عبادت میں شامل ہونے سے پہلے ہمارے گناہ معاف ہونا ضروری ہے۔ خدا ہماری دعا، ہماری عبادت، ہماری خدمت گزاری اس وقت قبول کرتا ہے جب ہم دل سے اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، باب 30 میں سے ہم 3 باتوں پہ غور کریں۔ پہلی بات تھی باخور جلانے کا خربنگا، دوسری بات تھی جان کا فدیہ، اور تیسری اور آخری بات تھی پتل کا حوض اور کرسی۔